قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شہر کی سیر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے صدیوں بعد بھی دنیا کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ ایک ایسی سرزمین جہاں آج بھی صدیوں پرانا درد زندہ ہے، ایک ایسا میدان جہاں حق اور باطل آمنے سامنے آئے، جہاں پیاسے بچوں کی صدائیں تھیں، جہاں وفا کی مثالیں تھیں اور جہاں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنا سر کٹوا دینا قبول کیا۔ یہ ہے عراق کا مقدس شہر کربلا۔ اس ویڈیو میں ہم کربلا کی تاریخ، یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی، رسم و رواج اور کلچر، مشہور کھانوں، مذہبی اور تاریخی مقامات اور چند ایسے حیران کن حقائق کے بارے میں جانیں گے جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اسے آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آگے آنے والی معلومات آپ کو کافی کچھ نیا بتانے والی ہے۔ تو چلیے نکلتے ہیں کربلا کے حیران کن سفر پر۔ سن 61 ہجری میں جب یزید نے اپنی ظالمانہ حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت مانگی تو امام علی مقام نے ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اگر حق خاموش ہو گیا تو باطل ہمیشہ کے لیے طاقتور ہو جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 72 وفادار ساتھیوں کو ہزاروں کے لشکر نے گھیر لیا۔ پانی بند کر دیا گیا، معصوم بچوں تک کو پیاسا رکھا گیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر، استقامت اور ایمان کی ایسی مثال قائم کی جسے دنیا قیامت تک یاد رکھے گی۔ آج کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک موجود ہے، جہاں دنیا بھر سے لاکھوں عاشقان اہل بیت حاضر ہوتے ہیں۔ اسی کے قریب حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا عظیم روضہ بھی موجود ہے، جنہوں نے وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ آج بھی انہیں سلام کرتی ہے۔ کربلا کا جغرافیہ اگر دیکھا جائے تو یہ شہر عراق کے وسطی حصے میں واقع ہے اور دریائے فرات کے قریب آباد ہے۔ یہ شہر زیادہ تر ہموار اور صحرائی علاقے میں موجود ہے، اس لیے یہاں بلند پہاڑ یا سمندری ساحل نہیں ملتے۔ اگر نقشے پر دیکھا جائے تو کربلا بغداد کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ آج یہ دنیا کے اہم ترین مذہبی شہروں میں شمار ہوتا ہے اور ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں۔ آبادی کی بات کریں تو کربلا کی آبادی تقریباً 10 سے 15 لاکھ کے درمیان مانی جاتی ہے، جبکہ زائرین کی آمد کے دوران یہ تعداد کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ عراق کے اہم شہروں میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ اگر شہر کے رقبے کی بات کریں تو کربلا کا ایریا تقریباً 50 سے 60 مربع کلومیٹر کے قریب ہے، جبکہ پورا صوبہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اگر بات کریں کربلا کی تاریخ اور اس کے نام کی، کہا جاتا ہے یہ علاقہ بہت قدیم زمانے سے آباد تھا اور مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ بعض روایات کے مطابق کربلا نام قدیم الفاظ سے نکلا ہے جن کے معنی غم یا آزمائش سے جوڑے جاتے ہیں، جبکہ کچھ مورخین اسے قدیم بابلی علاقوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ اگر کربلا کی انتظامی اور اسٹریٹجک اہمیت کی بات کریں تو یہ صرف ایک عام شہر نہیں بلکہ عراق کے اہم صوبوں میں سے ایک کا دارالحکومت بھی ہے۔ مذہبی اعتبار سے اس کا کردار بہت بڑا ہے، کیونکہ ہر سال لاکھوں زائرین یہاں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر عراق کی معیشت اور مذہبی سرگرمیوں میں اہم مقام رکھتا ہے۔ اسٹریٹجک لحاظ سے بھی کربلا کی اہمیت کافی زیادہ ہے، کیونکہ یہ عراق کے بڑے شہروں اور اہم راستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کربلا کی معیشت کا بڑا حصہ مذہبی سیاحت سے وابستہ ہے۔ یہاں ہوٹلز، ریسٹورنٹس، ٹرانسپورٹ، چھوٹے کاروبار
اور مختلف تجارتی سرگرمیاں ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ تعمیرات، زراعت اور چھوٹی صنعتیں بھی یہاں کی معیشت کا حصہ ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھ لی ہے تو پلیز 10 سیکنڈ کے لیے ویڈیو پاز کریں اور نیچے کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کس ملک یا شہر سے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے واقعی جان کر خوشی ہوگی کہ میری ویڈیو دنیا کے کن کن حصوں تک پہنچ رہی ہے۔ اگر شہر کے انفراسٹرکچر کی بات کریں تو کربلا میں بڑی سڑکیں، پل اور جدید عمارتیں مسلسل تعمیر کی جا رہی ہیں تاکہ زائرین کی بڑی تعداد کو آسانی فراہم کی جا سکے۔ یہاں بسوں اور ٹیکسیوں کا نظام موجود ہے، جبکہ قریبی ایئرپورٹس اور ٹرانسپورٹ نیٹ ورک شہر کو عراق کے دوسرے حصوں سے جوڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے بازار، شاپنگ سینٹرز اور مارکیٹس بھی موجود ہیں، جہاں مقامی اور روایتی چیزیں کافی مشہور ہیں۔ اگر کربلا میں تعلیم، صحت اور اسپورٹس کی بات کریں تو یہ شہر صرف مذہبی اہمیت ہی نہیں رکھتا بلکہ تعلیمی اور سماجی شعبوں میں بھی اپنی جگہ رکھتا ہے۔ یہاں کئی یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے موجود ہیں جہاں مقامی اور دوسرے شہروں سے آنے والے طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم کی صورتحال عراق کے دوسرے بڑے شہروں کی طرح مسلسل بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ملک میں خواندگی کی شرح بھی پچھلے سالوں کے مقابلے میں بہتر ہوئی ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی کربلا کافی اہم ہے۔ یہاں بڑے ہاسپٹلز اور میڈیکل سینٹرز موجود ہیں، خاص طور پر ایسے ادارے جو عام شہروں کے ساتھ ساتھ لاکھوں زائرین کو بھی طبی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ بڑے مذہبی اجتماعات کے دوران یہاں عارضی میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو فوری علاج مل سکے۔ اگر اسپورٹس کی بات کریں تو عراق میں فٹ بال سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھیل ہے، اور کربلا میں بھی لوگوں میں فٹ بال کا جنون کافی دیکھا جاتا ہے۔ یہاں اسٹیڈیم اور اسپورٹس گراؤنڈ موجود ہیں جہاں مقامی مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ نوجوانوں میں فٹ بال اور دیگر کھیلوں کا شوق کافی عام ہے۔ یہاں کی بنیادی زبان عربی ہے، لیکن چونکہ دنیا کے مختلف ممالک سے زائرین آتے رہتے ہیں، اس لیے دوسری زبانیں بھی سننے کو مل جاتی ہیں۔ کربلا کے مذہبی مقامات پوری دنیا میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں آنے والے لوگ روحانی ماحول کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سال بھر یہاں زائرین کی آمد جاری رہتی ہے۔ اور اگر یہاں کے لوگوں کے لائف سٹائل کی بات کریں تو کربلا کے لوگ روایتی اقدار، مذہبی وابستگی اور خاندانی زندگی کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی کافی مشہور ہے، اور آنے والے مہمانوں کا خوش دلی سے استقبال کرنا ان کی ثقافت کا ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر کربلا کی سیاحت کی بات کریں تو یہ شہر اپنے مذہبی اور تاریخی مقامات کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کئی تاریخی عمارتیں اور خوبصورت مقامات موجود ہیں جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ سب سے مشہور لینڈ مارکس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ شامل ہیں، جہاں دنیا بھر سے زائرین آتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں پارکس، بازار اور مختلف عوامی مقامات بھی موجود ہیں۔ موسم کی بات کریں تو کربلا میں گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر گرمیوں میں درجہ حرارت بہت اوپر جا سکتا ہے، جبکہ سردیوں میں موسم نسبتاً خوشگوار ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آنے کا سوچ رہے ہیں تو اکتوبر سے مارچ تک کا وقت زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران موسم نسبتاً آرام دہ رہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ایک مختصر سی ڈاکومنٹری کربلا کے بارے میں۔ آپ کو کربلا کی کون سی چیز سب سے اچھی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی ڈاکومنٹری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔